وہ باہر نکلا تو دھوپ اس کے چہرے پر پڑی۔ آج ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھیں، اتار لی گئی تھیں۔ وہ چہرے کے آگے ہاتھ کرتا ہوا دھوپ کو آنکھوں پر پڑنے سے بچا گیا۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی، بہت کچھ تھا جو دل میں تھا مگر زبان پر نہیں تھا۔ 4 سال بعد وہ جیل کے باہر کی دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 4 سال اس پر بہت مشکل گزرے تھے، بہت زیادہ۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اپنے بھی ایسے جال اپنوں کے لیے بنا کرتے ہیں۔ اس نے نہیں سوچا تھا کبھی اور پھر قید بن کر قید سے آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا تو سامنے اس کی نظر اپنے دوست پر پڑی، دانیال وقار، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، شکریہ۔ اسے منانے کے لیے میں نے تو نہیں منایا، وہ خود ہی مان گئے۔ اور دیکھو نا، دل نہیں مانا ہوگا، تمہیں پھانسی ہونے لگی تھی۔ وہ تمہیں پھانسی کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ آخرکار شوہر ہو تم اس کے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، آخری وقت میں اس چیز کا پاس رکھ لیا اس نے کہ بیوی ہے میری۔ کیا کر رہی ہو؟ تاشا التمش سلطان خان نے چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنا شروع کر دی تھی، جیسے ہارون نے آگے بڑھتے ہوئے بہن کو تھاما تھا۔ ریلیکس، اگر اب فیصلہ لے ہی آئی ہو تو ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اس نے یہیں آنا ہے، ہم سب نے اس کے ساتھ اب ایک چھت کے نیچے رہنا ہے۔ تم اگر اپنے ٹیمپر کو ایسا رکھو گی تاشا تو کیسے چلے گا؟ بھائی، مجھے نہیں پتا کیسے چلے گا مگر میں نے اپنا فیصلہ 2 چیزوں کی وجہ سے بدلا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے بستر پر بٹھاتے پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ ایک بابا جان اور دوسرا میں خود۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ بابا جان نے تمہیں کیوں روکا، البتہ میں تم سے دوسری وجہ پوچھوں گا، تمہاری کیا وجہ ہے؟ میرا دل نہیں مانتا۔ 4 سال سے تم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہو کہ جو تم نے دیکھا یا سنا ویسا ہی ہے، جو تم سمجھتی ہو وہی ہے، تو پھر اب دل کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر ایسا ہے تو اسے منہ کھولنا پڑے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں بتاتا سچ؟ وہ کیوں نہیں بتاتا کہ ایسا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے امی نے سوسائڈ کی تھی، مگر میں نہیں مانتی۔ میری ماں کچھ بھی ہو سکتی ہے، اپنی جان نہیں لے سکتی۔ ہارون نے بہن کے ہاتھ سختی سے تھامے تھے۔ ریلیکس، ہم ہیں ساتھ، ہر وقت ساتھ رہیں گے۔ میں جانتی ہوں بھائی۔ سب ہال کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے، جیسے آنے والے موضوع سے بھاگنے کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کو پتا تھا آج کون گھر لوٹ رہا ہے۔ زہیب، سلطان بیٹوں کی خاموشی کو بغور محسوس کر رہے تھے۔ زید، علی، خاموش کیوں ہو دونوں؟ کیا کہیں بابا جان؟ علی ٹوسٹ پر بیزاری سے جیم لگاتے ہوئے بولے تو زہیب خان مسکرائے۔ کیوں؟ اپنے بیٹے کی کارستانی پر کوئی ریمارکس دینے کا دل نہیں کر رہا تمہارا؟ آخرکار تمہارا ہی بیٹا ہے۔ ان کے انداز میں صاف طنز تھا۔ علی مسکرائے۔ وہ بڑا ہے، بچہ نہیں ہے اب کہ میں اس کے کسی بھی عمل کو بیان یا وضاحت دینے کا پابند رہوں۔ وہ خود آ کر اپنی وضاحت دے گا۔ زید خان طنزیہ سا مسکرائے۔ جی بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ہی پرورش ہے۔ علی نے جیسے بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھا تو زید خان خاموش ہو گئے۔ اگلی بات مکمل نہیں کی۔ زہیب خان نے بیٹوں کے بیچ میں ایک کشیدگی بغور نوٹ کی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیوں؟ یہاں نہیں بیٹھتی تو کہاں بیٹھتی؟ علیشہ خان اٹھتی ہوئی ہارون خان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا ہے، تم میری نظروں سے بھاگتی پھر رہی ہو۔ وہ تقریباً گہرا مسکرائی تھی۔ آپ کی نظروں کے حصار سے بہتر ہے کہ میں بھاگتی ہی پھروں۔ میں ٹھیک ہوں، شک کے دائرے میں، مجرم کے کٹہرے میں ٹھیک ہوں۔ غلطی صرف یہ ہے کہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور شوہر سے محبت ہونا گناہ تو نہیں ہوتا۔ البتہ اس شوہر سے محبت ہونا گناہ ہے جو محبت کر نہیں سکتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ تم اتنا یقین کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا یا کرتا نہیں ہوں؟ کیونکہ کبھی آپ نے کہا تو نہیں۔ جب سے آپ کی دلہن بنی ہوں محبت نہیں سنی میں نے آپ کے منہ سے۔ صرف یہ سنا کہ ہم قاتل ہیں، پہلے اپنی ماں کو کھا گئے پھر آپ کی ماں کو۔ مگر کبھی آپ نے سوچا نہیں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری آنکھوں کے پیچھے کیا کیا نہیں چھپا۔ کبھی پوچھا کہ میری معصوم آنکھوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا؟ ایسی محبت نہیں چاہیے مجھے آپ سے۔ اس کے حصار میں کھڑی شکایت کر رہی تھی۔ 4 سال سے میرا بھائی جیل میں رہا، کاش لیلا زید خان زندہ رہتی تو دے پاتی وضاحت۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بیوی کو دیکھتا رہا جو اس کے بہت پاس کھڑی سچ کی عکاسی کر رہی تھی۔ معاف کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے معاف کر کے مجھ پر احسان کرو۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی سگی خالہ کا قتل کر سکتا ہوں تو پھانسی پر چڑھ جانے دیتی مجھے، تمہیں کوئی پھانسی نہیں مارے گا۔ تاشا التمش خان اٹھی اور بالکل مقابل شوہر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ دور ہوا۔ ڈرو مت مجھ سے التمش، میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں، اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ماروں گی۔ کبھی سوچا ہے محبت میں کسی کو مارنا کتنا تکلیف دیتا ہے؟ تم مجھے نہیں مار سکتی، میں تمہیں مار سکتی ہوں۔ کبھی آنکھیں کھول کر میری سچائی کو دیکھنے کی کوشش کی ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے حصار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ قربانی دی ہے تمہارے لیے، ہمیشہ خود کو خالہ جان کے لیے، اس گھر کے سکون کے لیے وقف کیا ہے، اپنے احساسات، اپنی خواہشات، سب کچھ دفن کیا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں، کبھی خود سے سوال نہیں کیا کہ التمش کیا چاہتا ہے۔ اگر التمش وہ کرتا جو وہ چاہتا ہے تو آج وہ تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ 4 سال اپنے ہاتھوں میں بے گناہ ہتھکڑیاں پہن کے رکھی، کس کے لیے؟ اس گھر کی عزت کے لیے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں سب کو رسوا کر دوں، خود کو، تمہیں، گھر کو، خاندان کو؟ زہیب سلطان خان کا سر جھکنے نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں جھکنے دے سکتے؟ خود 4 سال جیل میں رہ سکتے ہو، کسی کا سر جھکنے نہیں دے سکتے؟ میری ماں کے قاتل بن سکتے ہو، کسی کا سر جھکنے نہیں دے سکتے؟ میں جاننا چاہتی ہوں التمش۔ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ کیوں مارا میری ماں کو؟ بس یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو، باقی سارے جواب میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں بار بار ایک ہی بات نہیں دہرا سکتا۔ وہ اپنا گریبان جیسے چھڑوا گیا۔ میں تمہاری شادی کر دوں گا بابا جان، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے سر سے نماز کے دوپٹے کو اتارتے باپ کی طرف پلٹی تھی۔ انداز میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک بچوں جیسی التجا کے۔ حیات شاہ مسکرائے، آنکھوں میں آنسو چھلکے۔ کاش یہ بات تم نے 4 سال پہلے کی ہوتی اور میں مان لیتا۔ 4 سال پہلے میں اور آج میں فرق ہے ابرو حیات۔ تمہارے تو نام میں عزت اور زندگی ہے، اسی چیز کا خیال رکھ لو۔ عزت تو رہی نہیں میرے پاس بابا جان۔ وہ گھٹنوں کے بل باپ کے آگے بیٹھ گئی۔ ایک زندگی ہے، کیا وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ان کی آنکھوں میں اور مزید آنسو اچھل کر آئے تھے۔ تمہارے باپ میں اتنی سکت نہیں کہ وہ یہ بوجھ ساری زندگی اٹھا سکے، اس رسوائی کا، اس درد کا۔ میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، میں خود کو مفلوج محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑا ہے، اب جو میں نے فیصلہ لیا ہے وہ مان لو۔ تم جانتی ہو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ اگر کوئی ہے جو تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تو چلی جاؤ نا اس شخص کے نکاح میں۔ یہ دیکھو اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ۔ نہیں بابا جان، ایسا نہ کرے۔ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس میں آبرو کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں حیات کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کیوں دونوں چیزوں کو سزا دے رہے ہیں؟ عزت کو بھی اور زندگی کو بھی۔ آپ کی آبرو مر جائے گی، مجھے زندہ مت مارے، میں ویسے ہی مر چکی ہوں۔ جو اذیت میں نے دیکھی ہے، مجھے اس اذیت کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ بہت تیز گاڑی سڑک پر چلا رہا تھا۔ ایک ساتھ سب کچھ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ چھوٹا بچہ جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بستر کے نیچے گھس گیا، ڈر رہا تھا، بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ کچھ چیخیں تھیں جو کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ گاڑی چلاتے آنکھیں سختی سے بھیگ چکا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا جائے گا، پھر دماغ کے آگے جیسے 2 خوبصورت سنہری آنکھیں آئی تھیں۔ وہ گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے رک گیا۔ شاید فجر کا وقت تھا۔ ارد گرد اذانیں آ رہی تھیں، بہت تیز سنائی دے رہی تھیں اسے۔ دل بہت تیز رفتار سے دھڑکا تھا۔ اذان جب سنی تھی اس نے تو اس کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، مگر اس نے تو کبھی مذہب کو مانا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں عائشہ گل اور اس کی خالہ لیلا گل دونوں بہنیں تھیں، اور بہنیں ہونے کے ساتھ وہ دونوں کرسچنز تھیں۔ بے شک ان کے والد کا مذہب اسلام تھا، مگر وہ دونوں بہنیں چھوٹی تھیں جب ان کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ پلی بڑی تھیں، اسی لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ پھر زہیب خان نے ان دونوں کی شادی اپنے دونوں بیٹوں سے کرا دی، یعنی زید خان اور علی خان سے۔ زہیب خان نے یہ شادیاں کاروبار کے فائدے میں کروائی تھیں۔ عائشہ گل اور لیلا گل کے والد بے شک بیوی سے الگ ہونے کے بعد ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، مگر مکمل ان کا خرچہ اٹھاتے رہے تھے۔ اور جب وہ دونوں بڑی ہو گئیں تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی شادیوں کے فیصلے ان کے باپ نے ہی لیے تھے، اور پھر وہ کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ انہوں نے احتجاج کیا تھا، مگر انہیں امریکہ سے پاکستان شادی کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ شادی کرنے کے بعد انہیں مذہب تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ زید خان اور علی خان مسلمان تھے۔ انہوں نے مذہب تبدیل کیا، مگر انہیں مذہب کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔
وہ بنا سمجھے مسلمان بن گئی تھی۔ یہاں ان کی زندگی بہت مشکل تھی۔ کافی کچھ ایسا تھا جو التمش خان کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ لیلا گل، عائشہ گل کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اذان اور گہری ہو رہی تھی۔ وہ بچپن کے ان پلوں کو بھولنا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھول جاتا۔ اسے آج بھی سب کچھ بہت واضح اور تکلیف دہ یاد آتا تھا، مگر وہ حجاب میں موجود آنکھیں جب اس کے آگے آتی تھیں تو وہ کچھ پرسکون ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنا سر بے ساختہ گاڑی کے ہینڈل پر رکھا۔ وہ آنکھیں ابھی بھی ساتھ ہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز پر وہ بیدار ہوئی اور اٹھ بیٹھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے پرندے صبح کی کرنوں کی طرح اڑنے لگے تھے۔ اذان آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر یہ سب کچھ بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جس طرح تو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اسی طرح میری زندگی کے اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دے اللہ۔ میں تیری آبرو، تیری حیات، یہ دونوں چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں تجھ سے مایوس نہیں ہونا چاہتی۔ میری زندگی میں جتنا بھی درد ہے، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، وہ کسی سبب سے ملی۔ میں جانتی ہوں میں راتوں کو سو نہیں پاتی، ڈر کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ میرے جسم میں موجود زخم مجھے جینے نہیں دیتے، مگر میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ تو بدل میری زندگی اس دن کے اجالے کی طرح، تو بدل دے میری زندگی اس شان کی طرح جو تیرے پاس ہے۔ وہ آنکھیں سکون سے بند کرتی اپنی شال لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باپ کے الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے تھے، مگر جیسے دو آنکھیں آنکھوں کے آگے آئیں، پھر جیسے کسی کا پلٹنا یاد آیا۔ وہ چلتے چلتے جیسے ٹکراتی رکی تھی۔ اتنے عرصے بعد آج وہ کیوں یاد آیا تھا؟ کیوں یاد آیا تھا؟ یہ کیا ہے تاشا؟ کانٹے ہیں؟ کیوں؟ ان پہ سو نہیں سکتے؟ تم چاہتی ہو میں ان کانٹوں پر سوؤں؟ ان سوئیوں سے کیا ہوگا؟ ان سے تو صرف میرا جسم زخمی ہوگا۔ میری روح کا کیا جو بچپن سے زخمی ہے؟ میرے دل کا کیا جو تم بار بار پھر سے زخمی کرتی ہو؟ میرے دل کا کیا؟ بھاڑ میں جائے تمہارا دل اور بھاڑ میں جائے تمہاری روح۔ ایک قاتل کو جتنی سزا دی جائے اتنی کم ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس کے رخسار پر انگلیاں رکھتے سہلاتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ اگر میں کچھ بول رہا ہوں نا تو میرا یقین کرنا سیکھ لو محترمہ۔ میں تمہارا یقین کرنا نہیں سیکھ سکتی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں تم سے طلاق لینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ بے ساختہ اس کے دونوں بازو تھام چکا تھا۔ آئندہ اگر تم نے یہ غلیظ الفاظ اپنی زبان سے نکالے نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دین مذہب تمہارا ہے، اللہ پہ یقین تم لوگ رکھتے ہو، پھر بھی بہتان لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے غیر مذہب کہتے ہو، مجھے کہا جاتا ہے کہ میرا کوئی دین ایمان نہیں۔ تمہارا کیا ایمان ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ کیا ایک دن بھی تم نے اس طرح سے میری عزت کی ہے جو تمہارا دین تمہیں سکھاتا ہے؟ نہیں نا۔ یہاں بات تمہاری اور میری ہو رہی ہے التمش سلطان خان۔ میرا مذہب تمہارا مسئلہ نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا تو پھر میرا مذہب تم لوگوں کا کیسے مسئلہ ہے؟ میں کیوں اس طرح سے جج کیا جاتا ہوں یہاں پر؟ کیونکہ تمہارے کام بھی ویسے ہیں، ظاہر ہے عائشہ گل کی اولاد ہونا، اسی لیے۔ تاشا، میری ماں کا نام لینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں اپنے بارے میں کوئی بھی بات تمہارے منہ سے برداشت کر لوں گا، کیونکہ وہ میری ذات کے بارے میں ہوگی مگر میری ماں کے بارے میں نہیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ ہارون نے بے ساختہ وہ ہاتھ تھامتے اس کی انگلی اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چوٹ لگ گئی ہے تمہیں؟ ہاں مگر یہ رک نہیں رہا، بیٹھو۔ وہ اسے بٹھا چکا تھا، خود فرسٹ ایڈ لیتے گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ زخم پر پٹی کرتے ہوئے بغور اسے دیکھے بولی، کتنا عجیب ہے نا، پہلے زخم دیتے ہو پھر مرہم بھی لگاتے ہو۔ یہ اس زخم سے زیادہ گہرا نہیں جو آپ نے میرے وجود پر دیے ہیں ہارون۔ علیشا پلیز، اس وقت ہم ہماری بات نہیں کر رہے۔ ہم کب ہماری بات کرتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں اور جاننا چاہتی ہوں، مجھے سمجھائیں۔ مگر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ چائے کی ٹرالی لیتی ہوئی مہمانوں کے سامنے رکھ چکی تھی۔ جیسی اس کی نظر سامنے بیٹھے مرد پر پڑی تو اس کا دل گھبرایا تھا۔ وہ تقریباً 45 سالہ مرد تھا۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہیں رہ پائی، آگے بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا دم جیسے بحال ہوا، جو اندر گھٹ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی نظر میں یہی سویرا تھا تو قبول تھا حیات آبرو کو، مگر یہ تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ اتنی تکلیف؟ مہمانوں کے جاتے اس کے والد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ پلٹ کر باپ کی طرف دیکھنے لگی مگر وہ نظریں چرا رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، حیات شاہ کو دیکھ رہی ہوں، جو ایک وقت پر کہا کرتے تھے کہ میں ان کی لاڈلی ہوں۔ عزت ختم ہو جائے تو باپ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بابا جان؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے لوگ میرا مقدر ساتھ لائے تھے تو میری ڈولی وہیں اٹھے گی۔
بے شک وہ جنازہ ہو، آبرو مر جائے گی مگر آپ کا سر نہیں جھکنے دے گی۔ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، مجھے قبول ہے۔ یوں بھی لڑکی کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی سزا اسے ہی ملتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے دانیال؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تو ٹاپ کرے گا اس دفعہ؟ وہ دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے غلطی میں گرلز واش روم میں داخل ہو گئے۔ تبھی سامنے کھڑی لڑکی جو اپنا حجاب درست کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے جیسے اس کا نقاب چھوٹ کر گرا۔ وہ جیسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے آتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کو دیکھنے لگی، جن میں سے ایک نے بے ساختہ پہلو بدلا اور وہ التمش سلطان خان تھا۔ آنکھیں سختی سے بھینچی تھیں۔ اس لڑکی کو اس مرد کا پلٹ جانا بے حد اچھا لگا۔ البتہ دانیال وہ سیدھا کڑا بغور اس حسن نما پیکر کو دیکھنے لگا۔ التمش نے اسے کونی ماری، بھائی ہم غلطی سے لڑکیوں کے واش روم میں گھس آئے ہیں، پلٹ۔ وہ پلٹ گیا مگر وہ حسن نہیں بھول پایا جو اس نے دیکھا۔ دانیال بس اس چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھا تو التمش نے بھی تھا مگر التمش نے بے ساختہ اس لڑکی کا پاس رکھا تھا جو پردے دار تھی، جس کا حجاب ان کے یوں بے ساختہ آنے کی وجہ سے گر پڑا تھا، جو شاید وہ درست کرنے کے لیے واش روم میں موجود تھی۔ وہ دونوں ہی جلد بازی میں نکلے تھے باہر۔ یار ہم بھی باتوں میں کہاں گھس گئے تھے۔ التمش کی آنکھوں کے آگے اس لڑکی کا پھر جھک کر حجاب اٹھانا، نظریں ادھر ادھر گھمانا یاد آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بھی یاد آ رہی تھیں مگر وہ جیسے خود کا پہلو بدل رہا تھا۔ مگر دانیال، اس کے چہرے پر تو حواس نہیں تھے جیسے۔ یار ہماری یونیورسٹی میں ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں، مجھے آج معلوم چلا۔ التمش نے اسے کونی ماری۔ ٹھنڈا ہو جا یار، ریلیکس، تو کھو ہی گیا ہے۔ وہ جیسے بے ساختہ اٹھ بیٹھا اس خیال سے۔ التمش کو آج بہت عرصے بعد ایک لمحہ، ایک گزرا ہوا ماضی آنکھوں کے آگے آیا۔ نیند میں آیا تھا وہ، جیسے اسی لمحے میں جا کے پہنچ گیا جب یہ سب کچھ سچ میں ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر پردوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سامنے سے تاشا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اٹھ گئے؟ آج بہت سکون کی نیند آئی تمہیں؟ وہ سر کو اسباق میں ہلانے لگا۔ ہاں، تم جو کمرے میں نہیں تھی؟ ہاں کمرے میں نہیں تھی، میں نے تمہیں سونے دیا آج۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے برخوردار؟ دیکھ رہا ہوں آپ کو دادا جان کہ کتنے بے فکر ہیں نا آپ۔ غلط فیصلے آپ کے بھگتا ہم بچوں نے۔ کاش آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ ایک غلط فیصلہ ایک نسل تباہ کرتا ہے، مگر آپ نے وہ غلط فیصلہ لیا۔ امی کو اور خالہ جان کو شادی کر کے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا آپ کو، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے بیٹے کیسے۔ آپ نے زندگی صرف ان کی نہیں ہماری بھی تباہ کی۔ ہمارا بچپن، میرا بچپن، علیشے کا بچپن، بہت کچھ ہم کو آپس میں بکھیرا ہے آپ نے۔ زہیب خان مسکرائے۔ ابھی تو بہت سے امتحان دینے ہیں برخوردار، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے میں نے۔ اب اور کیا رہتا ہے دادا جان جو آپ کو کرنا ہے ہمارے ساتھ؟ شاید تم نہیں جانتے یا بھول جانا چاہتے ہو، لیلا گل نے مرنے سے پہلے ضرور تمہیں کچھ دیا ہوگا، مجھے تم سے وہ چاہیے۔ التمش سلطان خان مسکرایا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال اپنے اندر سب کچھ سنبھالنے کے بعد میں آپ کو وہ چیز دوں گا؟ غلط لگتا ہے آپ کو۔ زندگی میں غلطی صرف ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ اور التمش خان غلطیاں دہرانے کا عادی نہیں۔ تاشا نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی مجھے معاف کر کے۔ دوسری بڑی غلطی میں کروں گا جو شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مجھے تم سے اولاد چاہیے، دے سکتی ہوں؟ میں تمہیں طلاق کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی۔ ماں کا قتل معاف کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی۔ محبت میں تمہیں برداشت کرتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی۔ بدلہ لینا چاہتی ہوں مگر لے نہیں پا رہی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی احسان نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے تم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، اپنے وجود سے تم پر اور احسان نہیں کر سکتی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر لوں؟ مجھے طلاق دے دو، جیسے میں تم سے بدلہ لے پاؤں، جیسے میں تم سے لڑ پاؤں۔ مجھے آزاد کر دو۔ خالہ جان نہیں چاہتی ایسا کہ میں تمہیں طلاق دوں، کبھی بھی۔ ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ تم میری بیوی رہو۔ ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ یاد ہے نا تمہاری وہ محبت، پاگل پن، سب بھول گئی ہو کیا؟ جب مرد عورت کے ساتھ ضد کرتا ہے تو وہ دنیا کہتی ہے کہ مرد برا ہے، اور جب عورت مرد کے ساتھ ضد کرتی ہے تو دنیا کہتی ہے کہ اگر عورت کرے تو وہ ضد نہیں مانی جاتی، اور اگر مرد کرے تو مانی جاتی ہے۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ مرد ہے نا برا ہے۔ میں نے تمہاری ضد بھی مانی اور یہ بھی بھولا کہ میں کوئی مرد نہیں ہوں جس کے اندر انا ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا، اور محبت، خواہشات، احساسات، کیونکہ میں اپنے رشتوں سے محبت کرتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں تم سے بطور شوہر کچھ مانگ رہی ہوں، کیا تم نہیں دے سکتی؟
اس کے مقابل کھڑا اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑ رہا تھا، جیسے میں تمہیں صرف طلاق دے سکتی ہوں اور کچھ نہیں دے سکتی، اور اس کی وجہ تم جانتے ہو اور بہت اچھے سے جانتے ہو۔ مجھے بتا دو لیلا گل نے کیوں کیا ایسا، تو میں سوچوں گی۔ اگر وہ چاہتی ہوتی کہ سب کو یہ چیز پتہ چلے تو میں بتا دیتا۔ شکر ہے تم مان تو رہی ہو کہ انہیں میں نے نہیں مارا۔ وہ پلٹ گئی تھی، جیسے گہرا سانس لیا تھا، جیسے ماننا نہ چاہتی ہو مگر کیوں مان رہی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی کے وجود سے بس ایک اولاد چاہیے، اس کا خوبصورت سراپا میرے لیے میری خوبصورت اولاد پیدا کرے گا۔ حیات شاہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑی قیمت دوں گا۔ مجھے میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے، اولاد مجھے آپ کی بیٹی پیدا کر کے دے گی، کیونکہ وہ جوان بھی ہے اور مجھ سے چھوٹی بھی۔ آپ جو اس کے ساتھ حادثہ بتا رہے ہیں ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بھی شریف مرد اسے نہیں اپنائے گا۔ آپ تو یہ جانتے ہیں نا۔ حیات شاہ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ کون شادی کرے گا ایسی لڑکی سے جو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہو، جس کے پاس اپنے شوہر کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو؟ ایسی ہی شادیاں ہوتی ہیں ایسی لڑکیوں کی۔ آپ جتنے پیسے مانگیں گے میں دوں گا، بس شادی کروا کے آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھنا مجھ سے۔ جو میری اولاد کی ماں کی جگہ ہونی چاہیے اسے ملے گی، مگر میں شادی صرف اس کے وجود کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور میں اپنی اولاد خوبصورت چاہتا ہوں۔ آبرو اپنے کمرے میں موجود باہر بیٹھے شخص کی گفتگو کو بغور سن رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر بے بس تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا باپ اٹھتا اور سامنے بیٹھے شخص کا منہ توڑ دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ایسی لڑکیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اپنے اوپر اسے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ کسمسائی آنکھیں کھلی۔ ہارون تھا۔ علیشہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اس کی بولتی جیسے بند کر گیا۔ بالوں میں ہاتھ تھے جو پھیرے جا رہے تھے۔ وہ دور ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں بس میں خود سے دور اچھا لگتا ہوں؟ دور آپ رہتے ہیں، فاصلہ آپ نے قائم کیا ہے ہارون۔ میں تو دور نہیں رہنا چاہتی، میں تو بہت پاس رہنا چاہتی ہوں آپ کے، بہت زیادہ پاس۔ وہ اس کی شرٹ کی کالر کو تھامتی اپنے اور نزدیک کر چکی تھی۔ مجھے ان چیزوں کی سزا مت دیں جن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں بھی تو بس یہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرا تمہارا شوہر ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے رخسار چومتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کی باہوں پر چلا رہا تھا۔ یہ سفر بہت خوبصورت تھا جو وہ کر رہی تھی، احساس کا سفر، اتنے عرصے کے بعد۔ بس یہ مان لو کہ تمہارا بھائی قاتل ہے۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں کھلی اور اٹھ بیٹھی۔ اور بتاؤ کہ ماں نے مرنے سے پہلے اس کے حوالے کیا کیا تھا؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے پاس ہے، جو دادا جان بھی اس سے چاہتے ہیں، جس کا تاشا کو بھی اندازہ ہے اور شاید تم بھی کچھ جانتی ہو؟ مجھے لگا آپ میرے پاس آئے ہیں تو میرے لیے آئے ہیں، مگر نہیں، آپ تو اپنے لیے آئے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی ماں نے مرنے سے پہلے بھائی کے حوالے کیا کیا تھا۔ آپ تو کہتے ہیں نا میرے بھائی قاتل ہیں، تو اپنا قاتل کو کوئی اپنا بڑا راز تو نہیں دیتا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور علیشہ نے بغور دیکھی تھی۔ کیوں گھبرائے ہیں؟ سچ برا لگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مگر مجھ سے دور رہیں۔ اگر میرے پاس آنے کی یا مجھ سے محبت جتانے کی یہی ایک وجہ ہے تو ہارون خان صاحب مجھ سے دور رہیں۔ تو جو اولاد کیوں چاہیے؟ دانیال اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گاڑی کے ہینڈل پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ اولاد بہت ضروری ہے میرے لیے۔ میں لیلا گل کی وصیت بھول نہیں سکتا۔ کیا تھی ان کی وصیت؟ کچھ نہیں یار، میں تیرا بیسٹ فرینڈ ہوں، تو بتا سکتا ہے مجھے۔ التمش نے گہرا سانس لیا۔ لیلا گل وہ چاہتی تھی میری اور تاشا کی اولاد ہو۔ ان کی وصیت تھی کہ میں یہ جائیداد صرف اپنی اولاد کے ہی نام کر سکتا ہوں اور کسی کے نہیں۔ دادا جان نے یہ جائیداد، یہ رتبہ بہت محنت سے بنایا ہے، مگر خالہ جان مرتے ہوئے ان کے لیے بدلہ لے گئی۔ جانتے ہو کیسا بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ وہ پوچھنے لگا۔ لیلا گل اور عائشہ گل کی شادیاں جائیداد اور بزنس کی وجہ سے ہوئی تھیں، تو جو شیئر بزنس میں بانٹے گئے تھے وہ ان کے والد کے بعد ان کی بیٹیوں کے نام ہو گئے۔ امی کے انتقال کے بعد وہ صرف خالہ جان کے تھے۔ دادا جان وہ شیئر واپس چاہتے تھے ان سے، مگر وہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو کیا انہوں نے اپنی جان اسی لیے دی؟ دانیال پوچھنے لگا۔ باہر بارش ہو رہی تھی بہت تیز۔ کیوں بھیگ رہی ہو؟ بیمار پڑ جاؤ گی، اندر چلو۔ تاشا نے اس کی کالر جیسے تھامی اور انگلیاں اس کی گردن پر بے بسی سے سفر کر رہی تھی۔ وہ انگلیاں پھیرنے لگی تو التمش کی آنکھیں بند ہوئیں، کھل ہو رہی تھی۔ کیا کر رہی؟ کچھ نہیں، تو میں بس بتا رہی ہوں کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر نفرت کرنے پر مجبور ہوں التمش خان، کیونکہ تمہارے کام ہی ایسے ہیں، کیونکہ تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، مجھ سے باتیں چھپاتے ہو۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا جو محبت میں بہکی ہوئی لگتی تھی۔ بے ساختہ تاشا کے ہونٹ اس کے رخساروں کا سفر کرنے لگے۔ وہ جانتا تھا وہ بہکی ہوئی ہے۔ التمش کو اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔
بارش بہت تیز ہو رہی تھی. بیمار پڑ جاؤ گے. اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتے جیسے اسے بتانے لگا تو وہ مسکرائی. نم سی مسکراہٹ. ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کیے تو وہ پزل ہوا. نہیں بیمار پڑتی. اس قدر سختی میں بیمار نہیں پڑی. اس معمولی سی بارش میں بیمار پڑ جاؤں گی. ماں کی موت نے بیمار نہیں کیا. تمہارے جیل جانے نے بیمار نہیں کیا. تم سے 4 سال دور رہی اس نے بیمار نہیں کیا. تو اب بیمار ہوں گی میں. وہ تکلیف کے درمیان کہہ رہی تھی اور وہ بے ساختہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا. بارش کے برستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جسے بڑی نرمی میں اپنی باہوں میں بھر چکا تھا. کمرے میں لاتے ہوئے اسے بستر پر لٹایا اور خود پلٹنے لگا تو اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا تمہیں مجھ سے اولاد چاہیے. آسمان پر بادل گرجے تھے. اب پاس آ رہی ہو تو دور جا رہے ہو. اگر التمش سلطان خان کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے تو کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. بادل اور زور سے گرجے. وہ اپنا دوسرا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بڑی نرمی سے تاشا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا. اس وقت تم ٹھیک نہیں ہو. سو جاؤ. وہ اٹھی پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. بیوی ہوں میں تمہاری. تمہارے پاس آنے کے لیے میرا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے مگر تمہارے پاس آنے کے لیے میرا ٹھیک ہونا ضروری ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں. تم کب ٹھیک ہوتے ہو؟ وہ سوال کرنے لگی. وہ نم سا مسکرایا. پتہ نہیں. وہ اپنے کمرے کی بالکنی پہ کھڑے بارش کو برستے ہوئے دیکھ رہا تھا. منہ میں موجود سگریٹ سے دھواں اڑتا جا رہا تھا اور اس دھوئیں کے تحلیل ہونے میں کچھ یادیں تھیں جو نظر آ رہی تھی. پلیز مت کریں. ایسا مت کریں. دور رہیں مجھ سے. اللہ کا واسطہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے علی. پلیز. تم تو میرے پاس آنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی. کیسی عورت ہو؟ اگر تم میری ضرورتیں پوری نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. آپ کو صرف میرے وجود کی ضرورت ہے مگر اس وقت نہیں. میری طبیعت بہت خراب ہے علی. پلیز. تم چاہتی ہو بچے نیند سے جاگ جائیں جیسے تم تماشا کر سکو ان کے سامنے. وہ عائشہ گل کے بالوں کو جکڑتے ہوئے بستر پر دھکیل چکا تھا. وہ چیخی تھی آہ. اور علی سلطان خان اپنی بیوی پر اس کی مرضی اس کی رضامندی جانے بغیر اس پر جھکتے چلے گئے تھے مگر وہاں کوئی موجود تھا جو واقعی جاگ گیا تھا جس نے واقعی ماں کی سسکیاں سنی تھیں. دھوئے میں یہ سب کچھ تحلیل ہوتا گیا. بارش مدھم ہوتی گئی. تاشا کا خود کو تھامنا یاد آیا. التمش نے آنکھیں سختی سے بند کی. وہ جانتا تھا وہ اس وقت ٹھیک نہیں تھی. اسے نفرت تھی اپنے باپ سے. اتنی نفرت کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا. وہ چیئرز کب میرے نام پر ٹرانسفر کر رہے ہو؟ التمش مسکرایا. راکنگ چیئر گھوم رہی تھی. زہیب خان بغور سامنے بیٹھے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے جو بہت بڑا ہو گیا تھا. یہ شیئرز جن کے تھے نا دادا جان وہ میرے نام کر کے چلی گئی ہیں اور یہ آگے ویسے ہی بڑھیں گے جیسے ان کی وصیت ہوگی یا جو میں چاہوں گا. جو میرا دل کرے گا ویسا ہی ہوگا. اور یوں بھی اتنی زیادہ جائیداد کا کیا کرنا آپ نے؟ پہلے اپنے آس پاس کے رشتوں کو سمیٹیں. میں جانتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ لیلا گل کو میں نے نہیں مارا. آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ زہیب خان مسکرائے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں. ہاں میں سب جانتا ہوں. التمش خان اٹھ کھڑا ہوا. آپ نے اپنے پوتے کو 4 سال جیل میں رکھا سچائی جاننے کے بعد بھی. تاشا کو نہیں سمجھایا. میں کہتا رہا میری نہیں سنی اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی سنوں گا. غلط لگتا ہے. میں بھی وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا. بھولے مت کہ میں رگوں میں بھی آپ کا ہی خون ہے. وہ گاڑی میں بیٹھا سڑک کو گھورے جا رہا تھا جب اس کی نظر راستے پر جا کر رک گئی جیسے ٹھہر گئی ہو. ایک لڑکی ہلکے گرے رنگ کے مکمل عبائے میں ملبوس آٹو روک رہی تھی. اس کی آنکھیں اس کا انداز دیکھ کر نہ جانے کیسا ماضی تھا جو آنکھوں کے آگے گھوما تھا. محبت پچھتاوے بہت کچھ آنکھوں کے آگے گھوما تھا. ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور ایک پھندا تھا جو گلے میں لگا تھا. شاید مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی. لڑکی جلد باز ہو رہی تھی جیسے دیر ہو جانے کا خدشہ ہو. یہ وہی جلد بازی تھی جس نے ہمیشہ ایک لڑکی میں دیکھی تھی. اذان ہونے پر وہ ایسے ہی بیدار ہوا کرتی تھی کرنٹ کی طرح جیسے حکم صادر ہوا ہو. مگر وہ تو مسلمان نہیں تھا. اسے تو دین کا کوئی علم نہیں تھا. پھر وہ پردہ وہ حسن سے اپنی طرف کیوں کھینچتا تھا؟ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور دانیال اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا. دانیال نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو جیسے ٹھٹکا ششدر ہوا. وجود پتھر کا تھا ہوا تھا. کیا دیکھ رہے ہو؟ سسکتے سے کیفیت میں دانیال کی طرف دیکھنے لگا. کچھ بھی نہیں. سانس اٹکا تھا دانیال کا اور چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. تم کیوں اتنا پریشان لگ رہے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں. تم چلو بس چلتے ہیں. ہاں وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا. التمش خان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس کی کپکپاہٹ دانیال بغور دیکھ رہا تھا. یہ کیا؟ طلاق نامہ. وہ مسکرایا. کل رات تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی. میں ٹھیک نہیں تھی. میں جانتا ہوں.
جانتے تھے تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ دستک کر کے مجھے آزاد کر دو۔ اور اس رشتے سے کیا دادا جان جانتے ہیں تمہارے اس فیصلے کو؟ ہاں وہ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے بدلہ لوں۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ امی نے موت سے پہلے کیا کیا، اپنے شیئرز تمہارے نام کر دیے، اور اب جیسے کچھ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تم اولاد کیوں چاہتے ہو جسے وہ شیئرز اپنی اولاد کے نام کر سکو، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گی، تمہیں یہ شیئرز دینے ہی ہوں گے۔ اگر تم یہ بدلہ سمجھ رہی ہو تو بدلہ ہی سمجھ لو۔ وہ مسکرایا، بات صرف دستخط کی ہے نا، تو تمہیں طلاق چاہیے، میں دے دیتا ہوں۔ تاشا کو اپنے ارد گرد سناٹا ہوتا معلوم ہوا۔ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کہتا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا؟ مگر وہ تو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، ہے نا التمش خان؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ووٹ کر آفس سے باہر چلی گئی تو التمش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زندگی کے 5 سال دیے تھے اس عورت کو، 4 سال جیل میں گزروا کر آئی تھی، اور کہتی تھی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ طلاق ہو جائے، مگر وہ اپنی تذلیل سے تھک گیا تھا۔ وہ ایک زبردستی کے رشتے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بچپن سے اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، اس کی معصوم آنکھوں نے بہت کچھ سہا تھا۔ اب وہ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں نہیں چاہتا تھا۔ کل سے وہ ویسے ہی بہت پریشان تھا، بہت زیادہ۔ یہ کیا ہے مدثر صاحب؟ میری شادی کا کارڈ۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ سکتے کی کیفیت میں مدثر شاہ کو دیکھنے لگا، جو ان کا بزنس کے لحاظ سے ایک اچھا دوست تھا۔ ہاں دوسری شادی کر رہا ہوں اولاد کے لیے۔ تم تو جانتے ہو نا میری پہلی بیوی خوبصورت نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں میری اولاد خوبصورت ہو۔ اتنے کاروبار اور رتبے کا ہونے کا کیا فائدہ؟ التمش کو جیسے برا سا لگا، آج کل کے لوگوں کی سوچ کیسی تھی۔ وہ کارڈ کو بغور دیکھنے لگا، مدثر شاہ سے ہاتھ ملایا، وہ آگے بڑھ گئے۔ نہ جانے کیوں دل خراب ہو رہا تھا۔ کارڈ کھولتی اس کی نظر نام پر گئی، اور پھر جیسے نظر پلٹی ہی نہیں۔ وہ بھول گیا تھا نظر پلٹنا۔ آبرو حیات۔ الفاظ گٹ مٹ ہونے لگے، وجود لرزنے لگا۔ آبرو حیات، دوسری شادی، اولاد کے لیے۔ آنکھوں کے آگے جیسے دھند چھا گئی، ایک پری کا وجود آنکھوں میں آیا۔ اس پاکیزہ وجود کا ایسا کیا گناہ تھا جو یہ سب کچھ؟ وہ جیسے سر کو مسلنے لگا۔ کل سڑک پر اسے دیکھنے والا انداز، اس کی ہر بات، پہلے کی طرح اذان کو سن کر جلد باز ہو جانا، وہ ویسی ہی تھی۔ تو کیا بدلا تھا؟ حیات شاہ تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، پھر وہ محبت یوں ختم کیوں ہو گئی؟ ماضی بہت پاس آ گیا، وہ ماضی میں جا رہا تھا، وہ ماضی میں جانے پر مجبور تھا، بے حد مجبور۔ التمش سلطان خان صرف 15 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی، جان دیتی تھی اپنی، وہ غیر مسلم تھی، انہوں نے مذہب کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے اسلام دنیا کو دکھانے کے لیے تو قبول کر لیا، مگر انہیں مذہب کی جان نہیں تھی، پہچان نہیں تھی۔ اگر جان اور پہچان ہوتی تو وہ کبھی نہ مرتی ایسے۔ ماں کی موت کا صدمہ اس نے بہت گہرا لیا۔ وہ بچپن ہی سے ان کو باپ کے ہاتھوں ہمیشہ تذلیل زدہ ہوتا دیکھتا رہا۔ وہ ماں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس کا معصوم ذہن وہ سمجھ نہیں پاتا تھا، جو بڑا ہو کر اس نے سمجھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ شوہر سے ڈری ہوئی رہتی تھی، ان کی 2 اولادوں کی ماں تھی، مگر پھر بھی وہ محبت قائم نہ ہو پائی جو ایک بیوی اور شوہر میں ہونی چاہیے، کیونکہ مرد اگر نہ چاہے تو عورت کتنا بھی چاہے وہ اس کی چاہت نہیں بن سکتی۔ ہاں صرف بیوی بن سکتی ہے، اور وہ بھی اس کی مرضی ہے کہ اس کو بیوی بھی عزت کے ساتھ رکھتا ہے یا زبردستی رکھتا ہے۔ وہ اسی ٹرامے کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ ماں کی موت نے اس ٹرامے کو بڑھا دیا۔ لیلا خان یعنی اس کی خالہ، ماں کی موت کے بعد انہوں نے ہی علیشہ اور التمش کو سنبھالا، بہت محبت دی ماں کی طرح۔ تاشا، ہارون یہ سب ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے۔ بچوں کے بیچ میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، البتہ کاروباری رشتے ہمیشہ کاروباری ہی ہوتے ہیں۔ لیلا گل اور عائشہ گل کے باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے ساری جائیداد اپنے بیٹیوں کے نام کر دی تھی۔ اپنے انتقال سے پہلے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد وہ ساری جائیداد خود لیلا گل کے حصے میں آ گئی، بزنس کے وہ شیئرز بھی جن پر زہیب خان، علی خان اور زید خان کی نظر تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے لڑکیاں پردہ کیوں کرتی ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت پر پردہ کرنے کا حکم ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنے آپ کو ڈھانپ سکتی ہے۔ اچھا، تجھے بڑا پتا ہے یار، مسلمان تو ہے دانیال، اسلام کا تجھے پتا ہے، تو بتا، اتنا شریف نہ بن، تیرا باپ بھی مسلمان ہی ہے، ماں کرسچن تھی تو کیا ہو گیا، تجھ پر تو فرض تھا نا کہ تو اسلام سمجھتا۔ امی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے، اور ہمارے گھر میں دین ڈسکس نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف پیسے ڈسکس ہوتے ہیں، رتبہ، معیار یہ ڈسکس ہوتا ہے۔ وہ سامنے سے نکلتی ہوئی آ رہی تھی، مکمل عبائے میں ملبوس تھی، آنکھوں میں وہی سکون۔ التمش نے نوٹ کیا اس کی نظروں میں اس کی نرمی ہوتی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس نے بے ساختہ دانیال کی طرف دیکھا۔ پاگل ہے تو؟ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ ابھی تو میں نے کہا کہ وہ پردہ رکھنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ تم نہ بس اسے یوں عجیب طریقے سے گھورا مت کرو۔ دیکھتے تو تم بھی ہو، مگر اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح سے تم دیکھتے ہو۔ یہ ایک عام نظر ہوتی ہے۔ وہ جیسے کتابیں اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئے بڑے عام نظر ہوتی ہے۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں میرے سامنے، میں تنگ نہیں کروں گا۔ آپ کہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر کتاب پڑھ لیں۔ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بغور آبرو کو دیکھنے لگا۔ میرا نام التمش سلطان خان ہے، میرا نام آبرو حیات ہے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اس کا نام بہت خوبصورت تھا۔ آپ کا نام حسین ہے۔ آبرو نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہی کافی تھیں کسی کو قائل کرنے کے لیے۔ وہ کوئی میک اپ نہیں کر کے آتی تھی۔ آنکھیں ہر سجاوٹ سے پاک تھیں، مگر ان آنکھوں کو کسی سجاوٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ التمش کو لگا وہ مسکرائی ہے، مگر پھر سر جھکاتے ہوئے کتاب پڑھنے لگے۔ وہ بھی سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگا۔ وہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ ملاقاتیں عام ہو گئی۔ وہ یوں ہی فری پیریڈ میں لائبریری میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے سر جھکائے کتاب پڑھتے رہتے تھے، جیسے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوں۔ نہ ان دونوں کے بیچ میں بات ہوتی تھی، نہ وہ اس کو غلط نظر سے دیکھتا تھا، نہ وہ دیکھنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی نہیں تھی۔ بس کتاب لے کر سر جھکائے بیٹھی رہتی تھی، اسی جگہ پر جہاں وہ بیٹھتا تھا، کیونکہ شاید وہ اس کے آس پاس کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ دانیال نے یہ نوٹ کرتے ہوئے التمش کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی تجھے اہمیت دینے لگی ہے، مگر وہ نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ اس کے کردار پر ایک انگلی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جو التمش خان اذان نہیں سنتا تھا، کبھی اللہ کے نام پر توجہ ہی نہیں دیتا تھا، مگر اس کے سامنے دین کی کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ آواز اونچی کر کے پڑھتی تھی تو وہ سنتا رہتا تھا غور سے۔ اب اذان آتی تھی تو چپ کر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس پر اس کا دل دھڑکتا تھا۔ کوئی یاد آتا تھا، مگر یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا۔ ان باتوں میں، ان الفاظ میں دم تھا، اللہ کے نام میں دم تھا، جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وجہ وہ عورت تھی، مگر ڈر کی وجہ وہ نہیں تھی۔ ڈر کی وجہ اس کا دل تھا جو اللہ سے خوف کھا رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا تاشا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ ساری رات پڑھتے رہتے ہو، چلو نا ڈرائیو پر، میں کروں گی، ٹریٹ میں دوں گی، تم پریشان نہیں ہوگے، آئی پرومس، سچ کہہ رہی ہوں، ہاں سچ کہہ رہی ہوں، چلو نا اٹھو۔ وہ اسے دونوں بازوں سے اٹھاتی ہوئی کھڑا کر چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ تقریباً دھکیل رہی تھی اسے۔ تبھی ہارون اور علیشا کی نظر بھی ان پر پڑی۔ بھائی ہم بھی چلیں گے ساتھ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ التمش نے جیسے تاشا کو چھیڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اکیلی تفریح پر نکلنا چاہتی تھی۔ التمش کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی پاگل ہے۔ لیلا خان اسے بتاتی رہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے لیے بہت سنجیدہ ہے، اور وہ بھی تاشا کے معاملے میں ذرا محتاط رہتا تھا۔ تاشا نے منہ بنایا۔ پاگل ہو تم؟ ہارون نے بہن کو گھورا۔ کیوں؟ بھائی کے چلنے پر اعتراض ہے؟ علیشا نے بھی جیسے کمر پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ خیر ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، نہ چلے مجھے، اور میں تو تیار ہوں۔ ہارون اپنی بہن کو سمجھا لو، دیکھو نا تمہارے بھائی کی اور میری بہن کی کچھ عرصے میں شادی ہے۔ علیشا نے جیسے نظریں چرائیں۔ ہارون اس کی طرف ہونٹ کاٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ان کو لے کر چلتے ہیں، گھومیں گے پھریں گے تھوڑا، کیا ہو جائے گا؟ تاشا نے جیسے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ سرخ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو تینوں پیچھے ہنس پڑے۔ دیکھو تو صحیح پیچھے کیسے بیٹھے ہیں وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے آگے واک کر رہے تھے، اور وہ دونوں بہت پیچھے بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے سے نہ جانے کس طرح مخاطب تھے۔ نرم نظریں نہیں ہارون کو علیشا کے لیے۔ تاشا نے ان نظروں کو چھیڑا۔ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ شادی ہونے والی ہے، ان کی محبت کی پینگیں بڑھیں گی۔ ظاہر ہے یار، میں بھی چاہتی ہوں میری شادی ہو جائے۔ کس سے شادی کا ارادہ ہے محترمہ؟ تم سے؟ وہ سڈن بولی تو وہ کچھ دور ہوا۔ پاگل ہوں؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، یہ بار بار تو میں امی سے بھی کہتی ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ التمش تمہارا ہی ہے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ سچ کہتی ہیں نا؟ ہاں، لیلا گل کہتی ہیں تو سچ ہی کہتی ہوں گی۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا تھا تو وہ اس کی خالہ جان تھی، جنہوں نے اسے ماں کے بعد اس ٹرامے سے نکالا تھا، محبت دی تھی، بے حد محبت، دوستوں کی طرح تھی اس کے لیے۔ مگر وہ کبھی انہیں یہ نہیں بتا پایا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ تاشا نے اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ تمہارے خیال میں، تمہارے انداز میں میرے لیے محبت چھلکتی ہے۔ میں جانتی ہوں تم تاشا کا دل نہیں توڑ سکتے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تاشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ گہرا مسکرائی تھی۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ خاص تھی، بہت خاص۔
وہ لائبریری میں داخل ہوتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ نہیں آیا تھا، مگر وہ چاروں طرف اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی، اس کی آنکھوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خیر وہ بہت مایوس ہوئی تھی کہ وہ نہیں آیا تھا، مگر آج اس کی کرسی پر کوئی اور بیٹھا تھا، دانیال، التمش کا خاص دوست، یا یوں کہا جائے کہ ایک ہی دوست۔ وہ اس ٹیبل کو اوائڈ کرتی دوسری ٹیبل کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال کو یہ چیز بے حد بری لگی۔ وہ اٹھتا وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ بات حیات کو بری لگی۔ ایکسکیوز می، میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں، پلیز آپ آگے جا کر بیٹھ جائیں۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ دانیال کو برا لگا۔ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ میں نے کہا کہ آپ جا کر آگے بیٹھ جائیں۔ وہ کچھ تیز ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لائبریری میں باقی لوگ موجود بھی انہی کی طرف دیکھنے لگے کہ لڑکی ایک لڑکے پر چلا رہی ہے۔ دانیال کی انا کا بڑا مسئلہ تھا، اس کو اپنی تذلیل بری لگی اور وہ پلٹ گیا۔ آبرو گہرا سانس لیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کل کیوں نہیں آئے تھے آپ؟ وہ بے ساختہ اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میرا انتظار کرتی رہی؟ ہاں، انتظار کرتی رہی۔ آپ کا دوست لائبریری میں بیٹھ گیا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، پھر زبردستی وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی اس پر۔ آپ کا خاص دوست ہے وہ، اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مجھے ان کی نظریں ڈراتی ہیں۔ آپ اسے بتا دیں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ بلا وجہ اپنی نظروں سے مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس دفعہ وہ بیٹھی نہیں تھی، اس کے پاس اپنا پیغام دیتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دانیال پر بہت غصہ آیا تھا اسے۔ کب نام کر رہی ہو وہ شیئرز میرے؟ لیلا گل مسکرائی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کی جائیداد آپ کے نام کر دوں گی؟ اگر جائیداد نہیں کروں گی تو شیئرز بھی نہیں کروں گی۔ وہ سب کچھ ہمارا ہے جو ہمارے باپ کی زندگی میں تو ہمیں کبھی نہیں مل سکا، مگر اب نہیں مل سکے گا آپ کو کبھی بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ساتھ ضد کرو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ تم بھول جاتی ہو میں نے ساری زندگی تم لوگوں کی زندگیاں کنٹرول کی ہیں، یہی تو آپ کا قصور ہے۔ آپ کی اسی ضد نے تو میری بہن کو کھایا۔ آپ کو جائیداد کی ہوس نہ ہوتی، بابا کو جائیداد کی ہوس نہ ہوتی تو آپ یوں اپنے بیٹوں سے ہماری شادیاں نہ کرواتے، جن کو ہم سے محبت ہی نہیں تھی، جن کو ہمارے وجود کو صرف کچلنے کی ضرورت تھی، پیار کرنے کے لیے نہیں۔ مرد کا ساتھ تو موجود ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ آپ کی سوچ کو سلام ہے، مگر جب تک میں زندہ ہوں آپ کو مجھ سے کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ پریشان رہتی ہیں۔ وہ لیلا گل کے قدم اپنی گود میں رکھتے دبانے لگا۔ امی جان کی طرح آپ کو مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جانا خالہ جان، میں رہ نہیں پاؤں گا آپ کے بغیر۔ وہ مسکرائیں، نم سی مسکراہٹ۔ ہارون ان کا اپنا بیٹا تھا، بہت عزیز تھا انہیں، مگر التمش میں انہیں اپنی بہن عائشہ گل نظر آتی تھی، وہ انہیں بہت عزیز تھا۔ وہ بیٹھی التمش کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ میری تاشا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے دادا جان اس کو یوں ہی کسی بزنس کی بھینٹ چڑھا دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارے جو اس کے وجود کو تو استعمال کرے، جو اس کے وجود کو ایک کھلونا سمجھے۔ التمش بغور اپنی خالہ جان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں تم دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں، جیسے میں علیشہ کو محفوظ کر رہی ہوں اپنے ہارون کے پاس۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کی بچیاں کبھی بھی کسی ایسے مرد کے پاس شادی کر کے جائیں جو ان سے محبت نہ کرے، جو ان کے وجود کو استعمال کرے۔ میں اپنی بہن کی تکلیف نہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، نہ علیشہ کی آنکھوں میں، کبھی نہیں۔ رکھو گے نا میری تاشا کا خیال؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ہوا چوم گیا۔ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، رکھوں گا، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے۔ جو امی کے ساتھ ہوا وہ ہماری تاشا کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ جانتی ہیں نا میں کتنا حساس ہوں۔ وہ جب ماں کی بات کرتا تھا کانپ جاتا تھا، اسے بے ساختہ سینے سے لگا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میرے بچے، میرے بہت سے راز ہیں جو تمہیں اپنے اندر دفن رکھنے ہیں، میرا ساتھ ہے جو تمہیں دینا ہے۔ میں نہ بھی رہوں تب بھی، میں رہوں تب بھی۔ جھوٹ مجھے نہیں پسند، تم جانتے ہو التمش۔ امی کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ پانی کا گلاس لیتا تاشا کی بات کو اوائڈ کر رہا تھا۔ وہ پریشان لگتی ہیں، تم سے سب کچھ بول دیتی ہیں، بھائی سے بھی کچھ نہیں کہتی۔ ان کی تو شادی ہونے والی ہے کچھ دن میں، وہ کیا کہیں گی انہیں، مگر تم سے کہہ دیتی ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں لگتی، مجھے بتاؤ نا کیا چکر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چاہتی ہے ہم شادی کر لیں، تو کیا تم ان کی بات مان لو گے؟ وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا رک کر پلٹا۔ تو تم یہ کنفرم کرنا چاہتی ہو کہ اس کے لیے پریشان ہے، کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے
کہ میں نہیں مان رہا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم نہیں مانو گے میرے لیے۔ تاشا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے اور میں نے مان لیا۔ ان کے لیے مانا ہے صرف؟ اس کے ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی سوال کرنے لگی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں خالہ سے۔ اور مجھ سے نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، وہ نگاہیں چراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ تو بس پھر کر لو مجھ سے شادی، اتنی جلدی کیا ہے تمہیں؟ زید بس یہ سمجھ لیں کہ میں زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہارون اور علیشے کے ساتھ ہماری بیٹی کی بھی شادی ہو جائے۔ زید اپنی بیوی کے مقابل کھڑے تھے۔ تم بابا جان سے ڈر رہی ہو نا کہ وہ شیئرز تم سے لینا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ انکل نے جائیداد تمہارے نام کر دی ہے اور شیئرز بھی جو ان کے بیچ میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیلا گل نے جیسے نظریں چرائی۔ میری نظروں سے بھاگو مت زید پلیز، میں بھائی جیسا نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو ہمارے بیچ میں محبت نہ بھی رہی ہو مگر ایک عزت کا تعلق رہا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہ دیا ہو تمہیں مگر عزت تو ہمیشہ دی ہے نا۔ ان کی آنکھیں بھیگی تھیں کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ تمہاری خواہش کا، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، تمہارے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہارا پابند رہا ہوں۔ بے شک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو مگر میرے دل میں تمہاری کیا جگہ ہے یہ میں تمہیں اکثر بتا نہیں پاتا۔ مگر کیا تمہیں میرے اندر میں، میری آنکھوں میں دکھتا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہر شادی جو بڑوں کا فیصلہ ہو وہ کامیاب نہ ہو؟ مجھے ہماری شادی کے لیے ایسا نہیں لگتا۔ بھائی اور بھابھی کی بات الگ ہے، بھائی دوسرے قسم کے ہیں۔ تم میرے بھائی کی وجہ سے میرے کردار کو بھی وہی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی جو تم نے ساری زندگی دیا ہے۔ میں زندہ ہوں، میری بیٹی میری موجودگی میں غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گی۔ مجھے جائیداد کی ہوس نہیں ہے کہ میں اس کا سودا کروں گا، نہ ہی میں تمہارے باپ جیسا ہوں۔ موٹ کھڑی ہوئی تھی۔ زید پلیز، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہارون کے ساتھ ہماری بیٹی کی بھی شادی کروا دیں گے، التمش سے، بس ایک اتنی سی تو بات ہے۔ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے اس کا سر سینے پہ رکھ چکے تھے۔ ٹھیک، ریلیکس ہو جاؤ، جو چاہتی ہو وہی ہوگا، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ تو کیوں ڈرتی ہو؟ بابا جان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا میں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جائیداد سے کیا ہوگا؟ تم کہیں لے کر بھاگ تو نہیں رہی ہو؟ ان کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ کچھ ہوس ایسی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک ہوس پیسوں کی اور جائیداد کی بھی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا جان۔ یہ تم لیلا گل کی باتوں میں آ کر رہے ہو نا؟ نہیں بابا جان، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا آپ دیکھنے کے قابل ہیں کہ میں آپ کی طرف دیکھوں؟ میں باپ ہوں تمہارا، تمیز سے بات کرو۔ ہماری ماں تھی بس، باپ تو آپ کا بھی بنے ہی نہیں۔ آپ تو بس ایک مرد ہیں جن کے اندر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی ہوس ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھا۔ باپ کے سامنے منہ پر چلاتے ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ کیسے مسلمان ہیں نا آپ؟ امی کا مذہب بدلنے چلے تھے؟ کیا دکھایا آپ نے ان کو اپنے دین سے؟ ڈرا دیا آپ نے ہم کو۔ میں کبھی بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دین کی طرف راغب نہیں ہو پایا کیونکہ میرے باپ میں وہ انسانیت نہیں تھی جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو کبھی اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے آپ سے، بہت زیادہ خوف۔ میرے اندر ہے انسانیت مگر مجھے نہیں پتا کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں۔ مجھے نہیں پتا، خالہ جان جو کہتی ہیں میں وہی کروں گا کیونکہ وہی میرا سب کچھ ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے بیٹے کو مجھ سے باغی کر دو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں بھائی جان، نہیں جاؤں گا۔ میں بابا جان کے ساتھ ہوں ہر اس چیز میں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ شیئرز ہمارے نام کر دو، پھر جو دل میں آتا ہے کرو۔ نہیں کروں گی، میں کچھ ایسا کر چکی ہوں جو شاید برداشت نہ کر پاؤ۔ جانتے ہیں میرا یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے سارے شیئر، ساری جائیداد التمش کے نام کر چکی ہوں کیونکہ آپ لوگوں سے وہ بھی اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی عائشہ گل کرتی تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا ہے بھائی جان، میں نے بدلہ لے لیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ بھی کبھی بھی مرتے دم تک یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس کے اندر بھی وہی نفرت ہے جو عائشہ گل کی تھی یا میرے ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں سب کچھ کر چکی ہوں۔ کل شادی ہے ہمارے بچوں کی، شادی ہو جانے دیں، پھر آپ کو جو میرے ساتھ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے،
تم ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کر چکی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ابرو۔ وہ خط لکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے، تم میرا انتظار کرتی ہو، ہمارے بیچ میں کیا ہے یہ نہ تم جانتی ہو نہ میں جانتا ہوں۔ میری زندگی مشکل، بہت مشکل، میں تمہارا ساتھ دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا۔ تمہاری منزل مختلف ہے، تم بہت اچھی ہو، ایک پاک عورت ہو، تم ایک ایسا مرد ڈیزرو کرتی ہو جو تمہاری اس پاکیزگی کی حفاظت کر پائے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میں تمہارے جیسا ایماندار ہوں، نہ میں تمہارے جیسا اللہ کے ساتھ مخلص۔ اذان آتی ہے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، مگر میں اٹھ کر ان کے پاس جا نہیں پاتا۔ جس طرح تم جلد بازی بنتی ہو، میں نہیں بن پاتا۔ جس طرح تمہاری نگاہیں ان کے لیے جھکی رہتی ہیں، میں نہیں جھکا پاتا۔ میرے اندر تمہارا ساتھ دینے کا حوصلہ نہیں، کیونکہ میں تمہارے جیسا نہیں، میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ نہیں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میں نے انہیں محبت دی ہی نہیں، یا شاید وہ مجھ سے محبت چاہتے نہیں، مجھے اپنے لائق نہیں سمجھتے۔ میں جا رہا ہوں بہت دور، کل میری شادی ہے، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو، التمش۔ وہ یہ خط اسی لائبریری کی اس کتاب میں رکھ رہا تھا جو وہ روزانہ آ کر اس کے سامنے پڑھا کرتی تھی۔ یہ ایک دینی کتاب تھی جو وہ اسے آیات کے ریفرنس کے ساتھ اسے پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ وہ باہر جا رہا تھا جب دانیال سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ کیا ہوا؟ کل شادی ہے، آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس ایسے ہی آ گیا تھا، میں چل رہا ہوں۔ وہ جلد بازی میں آگے بڑھ گیا تو دانیال نے اسی رینک کی طرف دیکھا جہاں اس نے وہ کتاب رکھی۔ وہ آگے بڑھتے وہ کتاب نکال چکا، خط کھولتے اس نے وہ خط پڑھا اور پھر شریر سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا، اتنا تو اس لڑکی کی آنکھوں سے سمجھ گیا تھا کہ وہ التمش خان سے محبت کرنے لگی ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ خوبصورت، مجھے نہیں پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی تاشا، مگر میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے اسے اپنے ہونے کا، اپنے پاس ہونے کا احساس دلا گیا تھا۔ وہ نم سا مسکرائی۔ مجھے یقین ہے تمہاری محبت پر، بس اتنا جان لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، پاگل ہو سکتی ہوں، دنیا ادھر سے ادھر کر سکتی ہوں، بس 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 اتنی محبت نہ دینا کہ پھر یہ نفرت میں بدل جائے۔ تو وہ ہنس پڑی، اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا تھا۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا جو آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دل بہت تیز دھڑکا تھا، مگر وہ اپنے رشتے کے لیے پر امید تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں تو مکمل محسوس کر رہی، بہت خاص ہو تم میرے لیے علیشہ، میں محبت کرتا ہوں تم سے بہت۔ بدلیں گے تو نہیں؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے لگی۔ نہیں بدلوں گا تو کبھی نہیں۔ مجھ سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ میرے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ انہوں نے بہت دکھ دیکھا، بچپن سے میں نے انہیں اپنے احساسات کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا۔ بابا خیال رکھتے ہیں ان کا، وہ اچھے مرد ہیں، میں جانتا ہوں، وہ میرے باپ ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم ان پر چلے گئے ہیں، مگر ایک خلش ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، وہ ماں کے اندر دیکھی ہے میں نے، تاشا نے بھی دیکھی ہے اور میں نے بھی۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، تاشا بھی اور میں بھی، تو وہ صرف ہماری ماں ہے، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں بھی کرتی۔ وہ منمنائی تو اس نے جیسے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا۔ پر تم سے اب میں محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اسی لیے میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کے ہاتھ چومتا جیسے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ بلش ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کاغذات ہیں، میں سب کچھ تمہارے نام کر چکی ہوں، شیئرز کے ساتھ۔ اب کاروبار میں بابا کی طرح تم آدھے حصے دار ہو۔ یہ میری وصیت ہے جو وہ ہم بیٹیوں کے نام کر گئے تھے، میں نے وہ تمہارے نام کر دی۔ خالہ جان، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دادا جان تو پاگل ہی ہو جائیں گے، تو میں انہیں پاگل ہی تو کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ پاگل ہو جائیں، ان کا بس نہ چلے، اپنے فیصلوں پر بیٹھ کر پچھتائیں۔ میں نے بدلہ لیا ہے ان سے چن چن کر۔ وہ مجھ سے وعدہ کرو، قسم کھاؤ میری کہ اس وصیت کا پاس رکھو گے۔ تم اپنی اولاد کے علاوہ یہ جائیداد کسی اور کے نام نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سمجھ رہا ہوں۔
مگر آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. مجھے جو کرنا تھا میں کر چکی. اب جو ہوگا اس کو سہنے کا حوصلہ تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. آپ کیا کرنے لگی؟ کچھ بھی نہیں، بس جانے لگی ہوں. زید اداس ہوں گے، تم اداس ہوگے، میرے بچے اداس ہوں گے، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ التمش کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بتا رہی تھی. کیا ٹھیک ہوگا؟ بتائیں تو صحیح. سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بتائیں نا، کیا چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے؟ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ تو شاید میری الماری سے لی ہے آپ نے. تم نے یہ گن کیوں بنوائی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی. سیفٹی کے لیے بنوائی تھی. مگر آپ یہ کیوں لے کر آئیں؟ وہ ان سے چھیننے لگا. نہیں، دور رہو. تبھی شور پر زید خان کمرے میں داخل ہوئے. اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات اس کمرے میں زید خان بھی داخل ہوئے تھے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھ کر وہ ڈر گئے. کیا کر رہی ہو تم؟ ہٹاؤ اسے. وہ جیسے اپنے اوپر تان چکی تھی. دور رہو مجھ سے، میں جینا نہیں چاہتی. کیا کر رہی ہو تم؟ یہ لیلا چھوڑ دو، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا. خالہ جان پلیز چھوڑ دیں اسے. کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی خالہ جان کو تھامنا چاہتا تھا، پکڑنا چاہتا تھا، مگر تب تک ہوا میں وہ فائر ہوئے تھے. وہ چیز جسے التمش کے ہاتھوں میں رہ گئی تھی. فائر پر تاشا، ہارون، علی سلطان، زہیب سلطان سب کے سب کمرے میں آ گئے تھے. التمش کانپ رہا تھا. یہ کیا کیا تم نے؟ امی! کمرے میں چیخو پکار ہو گئی. زید خان تو چپ ساکت پتھر بنے کھڑے تھے اور التمش کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. بیپ بیپ پیچھے اذان آ رہی تھی. مغرب کا وقت ہو چلا تھا. سورج ڈھل گیا. اس کی زندگی میں اندھیرا ہو گیا. اس کی ماں جیسی خالہ نے اپنی جان دے دی اور سب اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہ اس کا قصور. ہسپتال پہنچتے اور انہیں دم توڑ دیا. وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی. زید خان خاموش تھے. اگر سب نے التمش پر الزام لگائے تو انہوں نے گواہی نہیں دی کہ وہ موجود تھے وہاں پر اور کیا ہوا تھا، کیسے ہوا. نہیں، وہ خاموش کھڑے رہے اور ان کی خاموشی نے التمش کو یہ جواب دیا کہ وہ کیوں خاموش رہے، کیونکہ وہ جان گئے تھے وہ مرنے سے پہلے اپنا سب کچھ التمش کے نام کر کے گئی تھی. اور اس سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بھی اعتبار کے لائق نہیں، کوئی بھی نہیں. تاشا نے التمش پر FIR کٹوائی. ہارون نے ماں کے قتل میں اس کو نامزد کیا. چچا نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دی تھی. انویسٹیگیشن شروع کی گئی. اس پر کیس بنا اور وہ 4 سال جیل میں رہا. پھر جیسے تاشا کو زید خان سمجھایا. اور کیوں سمجھایا؟ التمش ابھی تک جان نہیں سکا اس کے پیچھے ان کی کیا سازش تھی. چونکہ وہ کہتی تھی کہ اسے معاف کرنے کی 2 وجہ تھیں. ایک زید خان، دوسری وہ خود. دوسری وجہ سمجھ میں آتی تھی، پہلی وجہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی. وہ کارڈ کو دیکھتے ہوئے ساکت سا کھڑا تھا. آبرو حیات شاہ ایک مدثر نامی شخص سے شادی کر رہی تھی جس سے اتنا بڑا تھا. دوسری شادی کر رہا تھا خوبصورت اولاد کے لیے. یہ بات ایسی تھی جسے اپنے ماضی میں لے کر گئی، تلخ ماضی. وہ گھوم کر واپس تنہا خالی ہاتھ کھڑا تھا. یہ کیا ہے؟ شادی کا کارڈ. دانیال کی نظر جیسے انعام پر پڑی وہ سختہ طاری ہوا. وجود میں زلزلے آئے تھے مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا. یہ تجھے کیسے؟ مدثر شاہ ہمارا کاروباری ساتھی، بہت پرانا. وہ دعوت نامہ لے کر آیا تھا. میں نہیں جانتا میرے دل کو کیا ہو رہا ہے دانیال، مگر میں بہت بے چین ہوں. مجھے لگتا ہے وہ اٹھ کر دعائیں کرتی ہے. مجھے لگتا ہے آج بھی اس کی نظریں مجھ سے شکایت کریں گی کہ میں کس طرح اسے چھوڑ کر چلا گیا، میں کس طرح پیچھے ہٹا، مگر وہ نہیں جانتی کہ میری زندگی میں کیا آ کر گزر گیا. خیر، میں بے چین، بہت بے چین. طلاق لے رہی ہو مجھ سے کیا؟ ہاں، وہ کہتی ہے مجھ سے الگ ہو کر مجھ سے بدلہ لے گی. تو تم اسے چھوڑ رہے ہو؟ میں نے لیلا گل سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہ نہیں چاہتی تھی ایسا، مگر میں مجبور. میں اسے چھوڑنے پر مجبور ہوں. میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو محبت کی دعوے دار ہو کر بھی میرا اعتبار نہ کر سکے. میں خود کو اس پر قابض نہیں کر سکتا دانیال. میں ایسا مرد نہیں بن سکتا. تو کیا سوچا ہے؟ آبرو حیات کی شکل آنکھوں میں آئی. میں اولاد چاہتا ہوں، پر تم بیوی کو چھوڑ رہے ہو. میں دوسری شادی کروں گا. تاشا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ صحیح. دانیال بغور اسے دیکھنے لگا. کچھ پل کے لیے اسے ڈر لگا، بہت ڈر. اپنا سیاہ ماضی آنکھوں کے آگے گھوما. کچھ یاد آیا تھا شدت سے. اپنا گناہ یاد آیا تھا. وہ بے ساختہ آنکھیں بند کرتے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا تھا. باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی. جو طوفان ان دونوں کے اندر تھا اس سے بھی تیز.